ہمارے ماہرین اپنی ویڈیوز میں 60-70 من 80 من کے لیے جو پلاننگ دیتے ہیں، ایکچولی یہ معتدل زمینوں کے لیے ہوتی ہے۔ اب ہم باریکی سے نہیں سوچتے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ میری زمین فالٹڈ ہے، اچھی باتیں لگتی ہیں، دلکش تھمنے لگتے ہیں، ہم فالو کر لیتے ہیں، اور 60% سے زیادہ تو وہ فارمر ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ ہماری زمینیں فالٹڈ ہیں، اور وہ بھی فالو کر لیتے ہیں ان پلان کو۔ اب اس طرح کی صورتحال میں ہم کبھی بھی اپنے ٹارگٹ کو پورا نہیں کر سکتے۔ دوسری بڑی چیز یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ شکر بیچنے والے بھی بھائی بڑے ہوتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو ایک سیڈ ٹریٹمنٹ کو لے کے 70-80 من کے دعوے دار ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا ایک پروڈکٹ سیل کرنا ہے۔ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کھاد کے ایک تھیلے کو بار بار دکھا کے 70-80 من کے دعوے دار ہوتے ہیں۔ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک پلانٹ گروتھ ریگولیٹر کو لے کے یا پلانٹ بوسٹر کو لے کے 60-70 من کی جو پیداوار ہے اس کے دعوے دار ہوتے ہیں۔ میرے کسان بھائیوں، ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ معاملات پوری دنیا میں نہیں ہوتے۔ آپ کی ایوریج اگر 30-35 من آتی ہے، آپ کسی بھی پروڈکٹ کو استعمال کر کے پہلے سال اسے 70 من تک نہیں لے جا سکتے، یہ پاسیبل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ یہ معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، آپ 70 من تک جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ٹائم چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کھادوں کے متعلق نالج ہونا چاہیے، اپنی زمین کی نوعیت کو سمجھنا چاہیے، کلائمیٹ جو معاملات ہوتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے۔ ان ساری چیزوں کے متعلق آپ کو نالج ہونا چاہیے، تب آپ ایک سیدھی لائن پہ ہیں۔ اور آپ کے پاس وقت ہونا چاہیے، 1 سال بھی ہو سکتا ہے، 2 سال بھی ہو سکتے ہیں، 3 سال بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ نیچرلی آپ اپنی زمینوں کو بھی اس طرف لے کے آ سکتے ہیں اور آپ 70-80 من کا خواب بھی پورا کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، اس طریقے سے اگر 70-80 من کا ٹارگٹ مل جائے تو پاکستان میں گندم کی تھوڑ کیوں ہوتی ہے؟ ہم ہر سال 30-35 من سے زیادہ ایوریج پاکستان کی کیوں نہیں بڑھا رہے ہیں؟ پھر ہم باہر سے امپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ اتنے آسان معاملات نہیں ہوتے ہیں جتنے ویڈیوز میں دکھائی دیتے ہیں۔ آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، آپ تہیہ کر لیں، ہم زیادہ سے زیادہ نالج اکٹھا کریں گے، کھادوں کے حوالے سے ہو، سیڈ کے حوالے سے ہو، کاشت کی ٹیکنیک کے حوالے سے ہو، زمینوں کی نوعیت کے حوالے سے ہو، ایریگیشن کے حوالے سے ہو، ڈیزیز کے حوالے سے ہو، اور کلائمیٹ کے حوالے سے ہو۔ ہم زیادہ سے زیادہ نالج حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد ہم اپنے جو فارم ہے اس کے اوپر بہتری کی طرف آئیں گے، تو میں اس چیز کا دعویٰ کر سکتا ہوں کہ آپ چند سالوں میں ایک مثالی فارمرز ہو سکتے ہیں، اور 70-80 من جو چند فیصد لوگوں کی آتی ہے آپ ان میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے آج کا جو ٹاپک ہے این پی کے کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور فصل کی سٹیجز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب این پی کے میں 3 میجر کھادیں ہیں، نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم۔ اب اگر ہم گندم کے پودے کی سٹیجز کو عارضی طور پہ 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، پہلا حصہ اگاؤ سے لے کے 55-60 دن تک لے جائیں، اس کو ہم ویجیٹیٹو گروتھ کہیں گے، اور اس کے بعد ہارویسٹنگ تک کا جو مرحلہ ہے اس کو ہم ریپروڈکٹیو گروتھ کہیں گے، یعنی فروٹ سیٹنگ کا مرحلہ ہوگا۔ اب اس میں ہم پودے کی نیچر کو سمجھیں گے۔ پہلی سٹیج میں پودا کیا چاہتا ہے؟ پودا پہلی سٹیج میں یہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی جڑیں لمبی کرے، جڑوں کو ڈیولپ کرے، نئی شگوفہ سازی کرے، تنے کو مضبوط کرے، نئے پتوں کی افزائش کرے، اور اپنے حجم کو تیار کرے، اپنے رنگ کو مینٹین کرے، یعنی کہ وہ فروٹنگ کے لیے ہر طریقے سے اپنے آپ کو تیار کرے۔ یہ ویجیٹیٹو گروتھ ہے۔ اس کے لیے این پی کے پہلے 2 ایلیمنٹ استعمال ہوں گے، جن میں این پی یعنی نائٹروجن اور فاسفورس۔ اس کے بعد جو ریپروڈکٹیو گروتھ ہے، جو 60 دن کے بعد کا مرحلہ ہے، اس کے لیے چونکہ وہ فروٹ سیٹنگ کا مرحلہ ہے، اس میں پودے نے جتنی ایکٹیویٹی بھی کرنی ہوتی ہے وہ اپنی فروٹ کے لیے کرنی ہوتی ہے، اپنی پیداوار کے لیے کرنی ہوتی ہے۔
یا اپنی نسل کو آگے بڑھانے کا جو ان کا ذریعہ ہے ان کو مینج کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے این پی کے اس کے آخری 2 ایلیمنٹ زیادہ اہم ہوتے ہیں جس میں پی کے شامل ہیں، یعنی فاسفورس اور پوٹاشیم. اب اس تھیوری کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جب ہم نے پودے کو گرو کروانا ہے تو این پی کے پہلے 2 ایلیمنٹ نائٹروجن اور فاسفورس اہم ہوتے ہیں. جب فروٹ کی سیٹنگ پہ ہم نے مرحلہ چل رہا ہوتا ہے تو ہاں این پی کے آخری 2 ایلیمنٹ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، یعنی فاسفورس اور پوٹاشیم. اب اس میں ایک باریک چیز ہے سوچنے والی، وہ یہ ہے کہ فصل کے پہلے مرحلے پہ بھی اور فصل کے آخری مرحلے پہ بھی ایک ایلیمنٹ دونوں حصوں میں استعمال ہو رہا ہے اور وہ ہے فاسفورس. یعنی اس کا مطلب ہے جو فاسفورس ہے وہ ویجیٹیٹو گروتھ کے لیے جتنی اہم ہے اتنی ہی فروٹ سیٹنگ کے لیے بھی اہم ہے، اتنی ہی پھل کے لیے بھی کارگر ہے. اس لیے ہمیں سب سے زیادہ توجہ اس کے اوپر بھی دینی چاہیے، اس کی کوانٹٹی کو مینٹین کرنا چاہیے اور اس کو کی جو ترتیب ہے اس کو بھی بہتر کرنا چاہیے. اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فاسفورس کو گندم میں بجائی کے ٹائم ہی ساری ڈال دیں. بھائی ڈال دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لانگ ٹائم دستیاب ہوگی. فصل کے پہلے 55 دن زیادہ اہم ہے. کیوں زیادہ اہم ہے؟ دیکھیں آخری ٹائم میں فروٹ سیٹنگ ہونی ہے، اس کی بنیاد یہ ہے پہلا مرحلہ. آپ کا پودا ہی اچھا پرفارم نہیں کر پایا، اپنی صحت برقرار نہیں رکھ پایا، اپنا سائز اچھا انکریز نہیں کر پایا، وہ زیادہ پیداوار کا ضامن کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کسی بھی بچے کی جو سکلز ہوتی ہیں اس کی گروتھ پہ بڑی ڈیپینڈ کرتی ہیں. اگر اس کی گروتھ صحت مند ہے، وہ جسمانی طور پہ اچھا ہے تو وہ ذہنی طور پہ بھی اچھا ہوگا، اور ذہنی طور پہ اچھا ہوگا اس کی سکل اچھی ہوں گی. تو یہ ساری چیزیں بنیاد کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں، اور بنیاد کے لیے سب سے بہترین کھاد فاسفورس ہوتی ہے. جڑوں کو ڈیولپ کرنا اور تنوں کو مضبوط کرنا، زیادہ شگوفہ سازی کرنا، یہ بیس ہے فاسفورس اس کی. اور دوسری چیز یہ ہے آپ نائٹروجن کے ذریعے، یوریا کے ذریعے شگوفہ سازی کر بھی لیں گے، زنک کے ذریعے شگوفہ سازی کر بھی لیں گے. اگر آپ کے پودے کی جڑیں اچھے سے ڈیولپ نہیں ہیں تو وہ شگوفہ سازی بھی کسی کام کی نہیں ہوگی، بھائی وہ بڑی کمزور ہوگی. دیکھیں نیچے سے ہی طاقت لے کے پودے نے اپنی شگوفہ سازی کرنی ہے، اور نیچے سے طاقت تو اسی وقت آئے گی جب آپ کے پودے کی جڑیں بڑی اچھی ہیں، مضبوط ہیں، اور روٹ ہیئرز کافی ہیں، اچھے سے ڈیولپ ہوئی ہیں. ان کو ڈیولپ کس نے کرنا ہے؟ فاسفورس نے کرنا ہے، ہومک ایسڈ نے کرنا ہے، فولوک ایسڈ نے کرنا ہے، یا کچھ ہارمونز اس میں دخل انداز ہوتے ہیں. ان ساری چیزوں کو مینج کرنا پڑے گا. تو اچھا پلان یہ ہوتا ہے کہ آپ فاسفورس کو 55 دن تک 3 حصوں میں سپلٹ کر لیں. زیادہ حصہ آپ بیسن میں بھی دے سکتے ہیں، پہلے پانی پہ بھی اس کا حصہ دیں اور تیسرے پانی پہ بھی اس کا حصہ دیں. اور اگر آپ سپلٹ کرتے ہیں تو پھر بیس میں زیادہ کھاد ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں. ایک تو خرچہ مینج ہوتا ہے اور دوسرا ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ پودے کو ہر سٹیج پہ اس کا حصہ پورا دے رہے ہیں. پھر بیس میں زیادہ کھاد کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ان معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آگے آ کے آپ غفلت کرتے ہیں، اچھا مینٹین نہیں کرتے ہیں کھادوں کو، پھر بیس میں ساری کھادیں دے دینا ہی مناسب ہوتا ہے، وگرنہ نقصان ہوگا.